ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انہم لا یعجزون۔ اور کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ نکل گئے، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پیچھے جنگ بدر کا ذکر چل رہا ہے، اور ان میں کافروں کے وہ احوال جو ان کے قولی، فعلی یا مالی احوال تھے، ان کو بیان کیا گیا، پھر ان کی حالتوں کو بیان کیا گیا، ان کی کیفیات کو بیان کیا گیا، پھر ان کا یہود کا کافروں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایگریمنٹ تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا، اور اندر ہی اندر کسی کو خبر نہیں ہونے دی، لیکن بعد میں پتہ چل گیا، اور پھر ان کے متعلق جو حکم آیا اسی کانٹیکسٹ میں ایک آیت رہ گئی تھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ نکل گئے، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو اب جو کافر باقی رہ گئے تھے، اب یہ کن کافروں کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ وہ تھے جو مکہ مکرمہ میں تھے، اور جنگ بدر میں وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن یہ بھی لوگ ان لوگوں میں سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، سخت حضور کے مخالف تھے، یہ والے کافر بھی جانسی ہیں۔ تو اور ان کافروں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اذیت اور بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جنگ بدر میں تو جو کافر قید کر لیے گئے یا مارے گئے یا قتل کر دیے گئے، وہ تو اب اپنی جگہ پر ہیں جو ہوا، مگر اب یہ بھی ہے کہ جو کافر بدر کے میدان میں نہیں آئے اور جنگ میں شامل نہیں ہوئے اور گرفتار ہونے سے یا قتل ہونے سے وہ لوگ بچ گئے، وہ کافر جنسی ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ گئے۔ اصل میں یہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے، اور کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ نکل گئے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی بھی موقع پر دنیا میں گرفت میں آ جائیں گے، اور اگر دنیا میں گرفت میں نہ آئے تو آخرت میں تو انہوں نے گرفت میں آنا ہی آنا ہے، تو پھر آخرت میں بہرحال ان کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اور اس میں وہ مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اصل میں یہ والی جنسی آیت ہے، یہ پچھلی آیت کے پچھلی آیات کے اور جو چند رکوع بیان ہوئے ہیں ان کی کانٹیکسٹ کے اندر یہ آیت ایک رہ گئی تھی کل کے بیان کے اندر۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اور اے مسلمانوں، تم بقدر استطاعت ان سے مقابلے کے لیے ہتھیار تیار رکھو، جس قدر تمہیں استطاعت دی گئی ہے اس کے مطابق اپنی قوت کو تیار رکھو۔ من قوت ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم۔ اور ان سے مقابلے کے لیے اپنے ہتھیار جو ہیں، اپنا اسلحہ جو ہے اور بندھے ہوئے گھوڑے، ان کو تیار رکھو، اور ان سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور وہی دشمن تمہارے دشمن بھی ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن بھی ہیں، ان کو مرعوب کرو
تاکہ ان کے اوپر تمہارا ایک ایسا پریشر اور ایک ایسی ہیبت ہو، اور ان کے سوا دوسرے دشمنوں کو اچھا اللہ پاک نے فرمایا ان کے سوا دوسرے دشمنوں کو. کون سے دشمنوں کو؟ اللہ پاک نے فرمایا لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے. یہ وہ دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے، جن کو میں جانتا ہوں. ان دشمن اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. تو اور تم اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور تم پر وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تم پر ظلم جن سے وہ نہیں کیا جائے گا. تو اب اس آیت کے اندر یہ جو فرمایا کہ تم اپنی قوت جن سی ہے بقدر استطاعت، تو قوت سے مراد جنگ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ جنگ کے اندر قوت سے مراد اسلحہ. جنگ کے اندر آپ کی قوت کیا ہوتی ہے؟ اسلحہ. آپ کی تلوار، آپ کا نیزہ، آپ کا گھوڑا، آپ کا اونٹ، آپ کی زرہ، اس طرح آپ کا اسلحہ، آپ کی بندوق، آپ کی توپ، آپ کے جہاز. تو قوت سے مراد اسلحے کی تمام قسمیں ہیں. اب ایک معنی تو یہ ہے کہ جن اسلام کے دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہو ان کے خلاف جو اسلحہ سب سے زیادہ زبردست ہو اس اسلحے کو مہیا کرو. یا اللہ پاک نے کیا فرمایا اس آیت کے اندر کہ اے مسلمانوں تم بقدر استطاعت ان سے مقابلے کے لیے ہتھیار تیار رکھو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہتھیار بہترین ہونے چاہیے، بہترین آپ کے ہتھیار ہونے چاہیے. تو اب ایک چیز تو یہ کہ تمہارے پاس جو اسلحہ ہو وہ سب سے زیادہ زبردست اسلحہ ہو، اور اس اسلحے کو جنگ کے اندر مہیا کرو، اس اسلحے کو جن سے. اور دوسرا یہ کہ اس زمانے میں جو ہتھیار سب سے زیادہ مہلک ہو اس ہتھیار کو حاصل کرو. اصل میں قرآن کریم کی اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے. اور آپ دیکھیے اسلام واقعی دین فطرت ہے، عین وقت اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق جن سے. تو اس ہتھیار کو حاصل کرو. اور عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ مبارک تھا، اس زمانے میں آج اگر آپ سے پوچھیں کہ بھی بتائیں سب سے زیادہ مہلک ہتھیار کون سا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نائٹروجن بم ہے، یا ہائیڈروجن بم ہے، یا ایٹم بم ہے، F-16 طیارہ ہے. وہ تو فلانی ایکسچینج گن آ گئی ہے، ایک سب میرین آ گئی ہے، بڑی لیٹسٹ شپس آ گئی ہیں جو ان سے جی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ مبارک تھا اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار تھا وہ تیر تھا، اور تیر اندازی، آرچری، تیر اندازی تھا جن سے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی سیکھنے اور تیر اور کمان کو حاصل کرنے کی بہت ترغیب دی. صحابہ کرام کو موٹیویٹ کیا کہ تیر اندازی سیکھو، اور تیروں کو، تیر اور کمان کو حاصل کرو. تیر اور کمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جب آپ دشمن کے مقابلے میں جائیں تو آپ کے ہتھیار سب سے زیادہ مہلک ہونے چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ ہلاک کرنے والا ہتھیار تیر کمان تھا، تیر تھا. اسی لیے حضور نے تیر کمان، تیر اندازی جون سی ہے اس کو سیکھنے کی ترغیب دی صحابہ کرام کو. حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ ایک تیر کی وجہ سے
ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، ایک تیر کی وجہ سے۔ سنن ابو داؤد، ترمذی شریف، ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ ایک تیر کی وجہ سے کتنے آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا؟ 3 آدمیوں کو۔ ایک تیر بنانے والا جس نے تیر کو بنایا، جو تیر بنانے میں اور اس نے ثواب کی نیت کو اپنے سامنے رکھا۔ دوسرا تیر کو حاصل کرنے والا جس نے وہ تیر، ایک تو جس نے تیر بنایا، دوسرا جس نے اس سے وہ تیر لے لیا، اور تیسرا تیر اندازی کرنے والا۔ ایک تیر بنانے والا، ایک تیر لینے والا، تیسرا تیر اندازی کرنے والا جس کو آرچری آتی ہے۔ اچھا، تو تم تیر اندازی کرو، حضور نے فرمایا، اور شاہ سواری کرو۔ تیر اندازی کرو اور شاہ سواری کرو۔ تو اگر تم تیر اندازی کرو تو وہ میرے نزدیک گھوڑ سواری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی حضور نے گھوڑ سواری کو بھی پسند فرمایا، مگر تیر اندازی کو گھوڑ سواری سے بھی زیادہ پسند فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کھیل میں صرف 3 چیزیں پسندیدہ ہیں، کھیل کے اندر صرف 3 چیزیں اچھی ہیں۔ کسی شخص کا اپنے گھوڑے کو سکھانا، اپنے گھوڑے کو سکھانا، اس کو چلنا سکھانا، دوڑنا سکھانا۔ کسی شخص کا اپنی زوجہ سے اچھی دل لگی کی باتیں کرنا، اور کمان سے تیر پکڑ مارنا اور پکڑنا، یعنی تیسری چیز تیر کمان آ گئی نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک تو حضور نے فرمایا کہ گھوڑ سواری سے بھی زیادہ اچھا، حضور نے فرمایا میرے نزدیک گھوڑ سواری سے زیادہ اچھا جون سے وہ تیر اندازی ہے کہ تم تیر اندازی کرو۔ اور کھیل کے اندر جو 3 چیزیں حضور نے پسند فرمائیں ان میں سے ایک چیز تیر کمان تھا، کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے تیر اندازی کو، اچھا تیر مارنا اور اس کو پکڑنا، تیر کو پکڑنا سیکھنا پھر اس کو مارنا۔ تو جس شخص نے تیر اندازی کو سیکھ کر اس کو ناپسند کر کے اس کو چھوڑ دیا، ایک بندے نے تیر اندازی سیکھی پھر اس نے ناپسند کر کر اس کو چھوڑ دیا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایک نعمت ہے جس کو اس نے ترک کر دیا اور اس نے کفران نعمت کیا۔ یعنی تیر اندازی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، تیر اندازی حضور کو اتنی پسند تھی۔ تو جس طرح اس زمانے میں تیر اندازی کا علم حاصل کرنا اور اس کی مشق کرنا ضروری تھا، کہ حضور نے فرمایا تیر اندازی کو چلانا، عین نشانے پر تیر مارنا، کمان کے اندر تیر ڈالنا، یہ بھی تو ایک علم ہی ہے نا۔ حضور نے جب تیر اندازی کا علم حاصل کرنے اور اس کی مشق، اس کی پریکٹس کرنے کا حکم فرمایا، اس کو ضروری سمجھا، تو اب آج کا زمانہ جو ہے، دور حاضر کا زمانہ، آج کے زمانے میں آپ کا کیا کریں گے؟ کیا آپ جنگ کے اندر تیر کمان لے کر جائیں گے؟ جتنی دیر میں آپ نے تیر ڈالنا ہے اگلے نے آپ کو ویسے ہی شوٹ کر دینا ہے، اس نے آپ کے تیر نکلنے سے پہلے ہی آپ کو گولی مار دینی ہے۔ اور اگر اس کے پاس چین گن ہے یا کلاشنکوف ہے تو اس نے آپ کو پسٹل بھی نہیں نکالنے دینا جو ان سے۔ اسی طرح ہے نا۔ اور اگر ہینڈ گرینیڈ ہے تو پھر تو سارے ہی اڑ گئے، اور اگر ایٹم بم آ گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اور نائٹروجن بم آ گیا یا ہائیڈروجن بم آ گیا، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اچھا، تو اس زمانے میں تو تیر اندازی کی تعلیم جو سی ہے اس کا حکم فرمایا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس زمانے میں پھر ایٹم بم بنانے، ہائیڈروجن بم بنانے، نائٹروجن بم بنانے، ان ہتھیاروں کی تیاری کا علم حاصل کرنا اور نئے سے نئے ماڈرن اور لیٹسٹ میزائل بنانا، ان کا علم حاصل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ان حدیثوں سے پھر یہ بات پتہ چلی نا۔ اب آج وہ تیر اندازی کا تو زمانہ نہیں ہے نا، آج پھر جو لیٹسٹ ماڈرن ہتھیار، اور وہ بھی مہلک ہتھیار ہیں، پھر ان کا علم حاصل کرنا قرآن کی روح سے
اور حدیث کی روح سے یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ ہوا کیا، وہ دونوں کے دونوں شہر تباہ ہو گئے۔ جاپان وہ جنگ ہار گیا دوسری جنگ عظیم میں۔ اس وقت اگر جاپان کے پاس ایٹم بم ہوتے تو امریکہ کبھی جاپان کے اوپر ایٹم بم گرانے کی جرت نہ کرتا۔ ایسا ہے نا؟ اس لیے اسلحہ، اپنے وقت کا ماڈرن اسلحہ، اس کو لینا، اس کو حاصل کرنا، اس کی تعلیم عام کرنا، سکھانا اور اس کے تمام ذرائع کو حاصل کرنا، یہ قرآن اور حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آج مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے اور دنیا میں عزت اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا، یہ پھر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ سب سے اہم اور سب سے مقدم فرض ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ سب سے اہم اور مقدم فرض ہے آج مسلمانوں کے لیے، ماڈرن سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا جو ان سے۔ تو انسان کی اصل میں یہ چیز جو سمجھائی جا رہی ہے، انسان کی فلاح کے لیے مہلک اور لا علاج امراض کا جو بیماریاں ہیں ان کا جدید میڈیکل سائنس سے علاج دریافت کرنا، اور ملک اور قوم کے دفاع کے لیے وقت کے تقاضوں کے مطابق غور و فکر اور تعلیم کو ان جدید بنیادوں کے اوپر لے جا کر ایٹمی ہتھیار یا ایٹم بم یا میزائل بنانا، تاکہ مسلمانوں کا جو ملک ہے وہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکے۔ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو تلواروں کا، تیر کمانوں کا، نیزوں کا، ان کا پہلے سے ایک سٹاک کیا جاتا تھا، اور بہترین بنانے والے ان کو بہترین انداز میں بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر وہ ناکارہ ہوں گے، صحیح تیر نہیں ہوں گے، صحیح تلواریں نہیں ہوں گی، تو وہ صحیح حملہ ہی نہیں کر پائیں گے جن سے۔ تو اس طریقے سے تو تاکہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا کے اندر دوسری قوموں کے سامنے ایک آزادی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں جن سے۔ اب اسی کے ضمن میں آپ لیتے چلے جائیں، آپ زراعت کے اندر آ جائیں، کلٹیویشن کے اندر، تو اس میں پھر جو ماڈرن سائنس کے مطابق آج کل زراعت، کھیتی باڑی کی جاتی ہے جن سے فصلیں زیادہ سے زیادہ ہوں، پھر قدرتی آفات سے محفوظ رہنے کا طریقہ، تاکہ ملک خوشحال ہو سکے اور کسی کے آگے فقیروں والی حالت نہ رہے، مانگنے کی کہ کبھی اس سے مانگ لیا، کبھی اس سے مانگ لیا، کبھی اس سے مانگ لیا۔ تو ان علوم کا جو ان سے حاصل کرنا، اور علماء نے لکھا ہے ان علوم کا حاصل کرنا، ان جدید ماڈرن سائنسی ٹیکنالوجی کی حدوں کے آگے چلے جانا مسلمانوں کی زندگی اور بقا کے لیے، اور ان کے اندر ایک لمحے کا غور اور فکر بھی کرنا، وہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، بلکہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور احادیث کا مصداق ہے یہ بات جن سی ہے، کیونکہ اگر سوچنے کی بات ہے کہ ملک سلامت اور آزاد ہوگا تبھی اس کے باشندے اللہ کی عبادت کر سکیں گے نا۔ تو جب USSR کی حکومت تھی تو وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہوا؟ امام بخاری وہاں، امام ابو منصور ماتوریدی وہاں، اور خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند وہاں، خواجہ امیر کلال وہاں، خواجہ بابا سماسی وہاں، خواجہ علی رامیتنی وہاں، خواجہ ابو الخیر انجیر محمود فغنوی وہاں، خواجہ عارف ریفگاری وہاں، خواجہ عبد الخالق غشدوانی وہاں،
اس کے علاوہ حضرت خواجہ درویش محمد وہاں، خواجہ باقی باللہ وہاں، اتنے بڑے، امام بخاری خود وہاں، تو اس وقت USSR کا کیا حال ہوا مجھے بتائیے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کسی کو عبادت کرنے کی اجازت تھی نہیں. جو آپ کو کوئی بھی عبادت کرتا نظر آئے گولی مار دو، گولی مار دو. اور سینکڑوں مسجدوں کو انہوں نے ڈپارٹمنٹل سٹورز اور پبز کے اندر، یہ شراب خانوں کے اندر تبدیل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے، جدید سائنس ٹیکنالوجی نہیں تھی. وہ لوگ غالب آ گئے. انہوں نے تو اپنے آپ کو سلامت رکھنے کے لیے، تاکہ عبادت بھی آپ تبھی کھل کر سکیں گے جب آپ کے پاس جدید سائنس کی ٹیکنالوجی موجود ہوگی. کوئی دشمنوں کو آپ کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی جون سی ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ سو ملک کے تمام باشندوں کی عبادتوں، ریاضتوں اور نیک اعمال، ملک کے جتنے لوگ ہیں، اگر 18 کروڑ ہیں، اگر 24 کروڑ ہیں، تو ان کی عبادتوں، ان کی ریاضتوں اور نیک اعمال کا وجود ملک کی بقا اور اس کی آزادی پر موقوف ہے. اگر ملک قائم ہے تو تب ہے نا آپ کھل کر عبادت کر سکیں گے. آپ آزاد ہیں تو تبھی آپ یہ کام کر سکیں گے. تو اس کی بقا اور آزادی جو ہے وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ایٹمی ہتھیار بنانے کے اوپر آپ مجبور ہیں. کیوں؟ اگر آپ نہیں بنائیں گے تو آپ کا ہمسایہ بنا لے گا اور وہ آپ کا ناک میں دم کر دے گا. آپ 1 منٹ کے لیے سو نہیں سکیں گے تو نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ آپ عبادت کہاں سے کریں گے؟ تو جن مسلمان سائنسی ماہرین نے، علماء لکھتے ہیں کہ یہ ہتھیار، بم اور میزائل بنائے اور جنہوں نے یہ انوینشنز کی، اس کے بنانے میں انہوں نے جو غور کیا، جو تفکر کیا، یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے. انہوں نے لکھا کہ یہ 60 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے. اور ملک کے تمام عبادت، اور اب یہ بات، اب حضور کی وہی حدیث جو پہلے بھی میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، کہ جس نے کوئی نیک کام کیا اور پھر آگے اس کی بنیاد ڈالی، اور جس نے کوئی برا کام کیا اور آگے اس کی بنیاد ڈالی، تو بعد میں قیامت تک کرنے والے سارے برے کام، جو لوگ وہ برا کام کریں گے، اس کی برائی اور گناہ اس کے بھی نامہ اعمال میں، اور جتنے لوگ نیکی کا کام کریں گے، جس نے اس نیک کام کی بنیاد ڈالی تھی، جس نے سب سے پہلے حضور کا میلاد منایا تھا، قیامت والے دن جتنے لوگ کے یہاں میلاد منائیں گے، ان سب کا ثواب ان کو تو ملے گا ہی جو منائے گا، مگر اس کو بھی ملے گا جس نے سب سے پہلے حضور کا میلاد منایا تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے، تو ان ملک کے تمام عبادت گزاروں کی عبادتوں کے اجر و ثواب سے ان کو بھی حصہ ملے گا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم بقدر استطاعت ان سے مقابلے کے لیے بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. اب اس وقت تو گھوڑے ہوتے تھے نا، توپیں تو نہیں ہوتی تھیں، ٹینک تو نہیں ہوتے تھے، یا F-16 تو نہیں ہوتے تھے جس کے اوپر بیٹھ کر آپ جاتے تھے. کس پر جاتے تھے آپ؟ گھوڑوں پر جاتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے آپ. تو جہاد کے لیے بندھے ہوئے گھوڑوں کی بہت فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک گھوڑا آدمی کے لیے اجر کا باعث ہے، ایک گھوڑا آدمی کے لیے اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کا سبب ہے، اور ایک گھوڑا آدمی کے لیے گناہ کا سبب ہے. ایک گھوڑا اجر کا، ایک گھوڑا اس کی پردہ پوشی کا، اور ایک گھوڑا اس کے گناہ کا سبب ہے. تو جو گھوڑا آدمی کے لیے اجر اور ثواب کا باعث ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس کو آدمی نے اللہ کے راستے میں باندھا، یا چراگاہ یا باغ میں اس کی رسی کھلی چھوڑ دی، وہ چراگاہ میں پھرتا ہے، جہاں چاہے چرے، اس کی نیکیاں شمار ہوں گی. اور اگر اس کی رسی کو کاٹ دے اور وہ کسی 1 یا 2 جگہوں کے چکر لگائے، تو جتنے قدم وہ چلے گا یا جتنی گھوڑا لد کرے گا، وہ سب اس کی نیکیاں میں شمار ہوگی. اور اگر وہ گھوڑا دریا کے پاس سے گزرے اور اس کا پانی پیے، یا اس جگہ سے پانی پیے کہ اس کا مالک اس کو پانی نہ، پھر بھی اس کی نیکیاں شمار ہوں گی. اگر وہ وہاں کا بھی پانی پیے جس کا مالک اس کو پانی نہ پلانا چاہتا ہو اس جگہ کا، جون سے، پھر بھی وہ اس کی نیکی. اور جو شخص سوال سے بچنے کے لیے گھوڑا باندھے کہ اس کی سواری میں اللہ اور بندوں کے حقوق فراموش نہ، کہ اس کے 70 کا باعث ہے،
اس کے سطر کا باعث۔ اور جو گھوڑا گناہوں کے لیے آدمی کے لیے گناہ ہے، یہ وہ گھوڑا ہے، جو گھوڑا آدمی کے لیے گناہ ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس کو آدمی نے فخر یا دکھاوے اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے رکھا ہو، وہ اس کے لیے باعث گناہ ہے، وہ اس کے لیے باعث گناہ ہے، ایسا گھوڑا۔ تو اگر فرض کر لیں انسان کوئی ایسی گاڑی لے لیتا ہے، میں مرسیڈیز خرید لوں تاکہ سامنے والے کے پاس وہ پیجیرو ہے تو میں نے مرسیڈیز خرید لی، کیوں خرید لی؟ تاکہ میں اس کو فخر کے ساتھ دکھاؤں کہ میں مرسیڈیز کے اوپر آئی ہوں جن سے، تو یہ چیز گناہ ہے، ایسی چیز نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تین چیزیں جو ان سی گھوڑا جو ان سے حضور نے فرمایا تین قسمیں، ایک گھوڑا آدمی کے لیے اجر، دوسرا گھوڑا آدمی کے گناہوں کی پردہ پوشی، اور ایک وہ گھوڑا ہے جو آدمی کے گناہوں کا سبب آدمی کے لیے گناہ کا سبب ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے ہو۔ اچھا آگے اللہ نے فرمایا اور ان کے سوا دوسرے دشمن جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا نا، اسی آیت کے اندر جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے کہ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، وہ تمہارے دوسرے دشمنوں کو، کچھ ایسے دشمن بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے مگر کون جانتا ہے؟ انہیں اللہ جانتا ہے، جنہیں تم نہیں جانتے انہیں اللہ جانتا ہے۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری وہ فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ ان کے سوا دوسرے دشمنوں کے مصداق میں اختلاف ہے کہ وہ دشمن ہیں کون۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بنو قریظہ ہیں، ایک قول ہے کہ وہ بنو قریظہ ہیں، ایک قول ہے کہ وہ اہل فارس ہیں۔ ابن زید نے کہا کہ وہ منافق ہیں، وہ منافق ہیں، تم انہیں نہیں جانتے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ منافق کیا کرتے تھے؟ تمہارے اندر بیٹھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، مگر اندر سے وہ اسلام نہیں لائے، اندر سے وہ کافر تھے، وہ منافق تھے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کا اب ذکر ہو رہا ہے نا اس آیت میں کہ جن کو یہ وہ تمہارے دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ یہ بنو قریظہ ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اہل فارس ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ منافق ہیں، یہ منافق لوگ ہیں جون سیم، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جنات ہیں، وہ بھی تمہارے دشمن ہیں، تم انہیں نہیں جانتے کون ہے، کہاں بیٹھا ہے۔ منافق بھی تمہارے دشمن ہیں، تمہیں نہیں پتہ کون کس بھیس میں واقعی یہ صاحب ایمان ہے کہ یہ منافق ہے جون سے اندر سے جون سے۔ تو علامہ ابو عبداللہ قرطبی لکھتی ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کے نامعلوم دشمنوں کا تعین کرنا، جیسے کسی نے کہا کہ اہل فارس ہیں، کسی نے کہا کہ وہ بنو قریظہ ہیں، کسی نے کہا کہ وہ منافق ہیں، کسی نے کہا وہ جنات ہیں، تو اس میں بعض مفسرین نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اس میں کسی کا تعین نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے سوا دوسرے دشمنوں کو جنہیں تم نہیں جانتے مگر انہیں اللہ جانتا ہے، مگر انہیں اللہ جانتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی کو انڈیکیٹ کرنا یہ درست نہیں ہے کہ وہ اہل فارس ہیں، وہ منافق ہیں، وہ جنات ہیں، وہ بنو قریظہ ہیں، اس میں ان کو نہیں کرنا چاہیے ان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سوا دوسرے دشمن جن کو تم نہیں جانتے انہیں اللہ جانتا ہے۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تم نہیں جانتے ان کو اللہ جانتا ہے، تو پھر تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ وہ بنو قریظہ ہیں، وہ جنات ہیں، وہ اہل فارس ہیں، وہ منافق ہیں؟ یہ ان دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے جن سے یہ چیز۔ تو خیر اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ کو پیچھے میں نے عرض کیا کہ کفار کو جب یہ علم ہوگا جہاد، اصل میں تو جہاد کی بات ہو رہی نا، جہاد اور اپنے وقت کے ماڈرن ہتھیار، دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو کس طریقے سے اسلام کے اوپر حملہ نہیں کرنے دینا۔ تو مسلمانوں کے جہاد کی مکمل، جب کافروں کو یہ پتہ ہوگا نا کہ مسلمانوں نے جہاد کی مکمل تیاری کی ہوئی ہے، جدید اور ہم سے زیادہ جدید آلات ہیں، ہم سے زیادہ جدید اسلحہ ہے،
تو پھر ہوگا کیا؟ وہ حملہ کریں گے؟ نہیں کریں گے، وہ ڈریں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو وہ بندوق ہے جو 1 منٹ میں 2 گولیاں مارتی ہے، ان کے پاس وہ بندوق ہے جو 1 منٹ میں 11 گولیاں مار دیتی ہے۔ پھر وہ حملہ نہیں کریں گے، ڈریں گے، گھبرائیں گے۔ جتنی دیر میں ہماری ایک توپ نے گولہ ادھر پہنچانا ہے، اتنی دیر میں ان کی توپ نے ہماری توپ اڑا دینی ہے، وہ حملہ نہیں کریں گے جن سے۔ تو یہ ایک ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے اسی خوف کی وجہ سے وہ جزیہ دینے پر بھی تیار ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے اسی خوف کی وجہ سے وہ ایمان بھی لے آئیں، ایمان لانے پر بھی تیار ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے اسی خوف۔ پھر اس کا کتنا فائدہ ہے؟ اپنے وقت کے ماڈرن ہتھیار، ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن اسلحہ رکھنے کے اندر کتنے فائدے ہیں کہ ایک تو وہ اس خوف سے مسلمانوں کو ویسے ہی جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، دوسرا ہو سکتا ہے وہ ایمان ہی لے آئیں، ڈر جائیں، کفر کو چھوڑ دیں اور ایمان لے آئیں جن سے۔ اور ایک خوف یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ملک کے اوپر جو حملہ کرنے کا سوچتے پروگرام بناتے رہتے ہیں، وہ پروگرام ہی چھوڑ دیں کہ نہیں، مسلمانوں کے ملک کے اوپر حملہ نہیں کرنا جون سے، یا تو پھر جزیہ دے دو جون سے، یا ویسے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے جون سے۔ اور ہو سکتا ہے وہ پھر جو دوسرے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف پلان بناتے رہتے ہیں، وہ یہ بھی نہ بنائیں جون سے، جس کا ذکر کل کی آیات میں بھی گزرا تھا، جیسے یہود کرتے تھے۔ تو اس تعلیم سے کیا ہوگا؟ اس تعلیم سے یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی بقا اور ان کی زندگی اور ان کی عبادت آسان ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی جن سے یہ، اور ان کی عزت اور وقار میں دنیا میں اضافہ ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا تم اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور تم پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے پورا پورا اجر دیا جائے گا، تم پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اے مسلمانوں، جو جنگ کے آلات ہیں، جنگ کے لیے سواریوں میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، اللہ تم کو دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے ثواب کے ذخیرے جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت والے دن تمہیں پورا پورا اس کا اجر دے دیا جائے گا۔ تو جہاد کی فضیلت کے متعلق پہلے سورۃ النساء اور سورۃ التوبہ کے اندر بھی بے شمار آیات جنسی ہیں وہ گزر چکی ہیں۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے درمیان میں کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ پر ایمان لانا افضل اعمال ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ پر ایمان لانا افضل اعمال ہیں، بہترین، افضل۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ تو تم جنگ کی شدت میں صابر ہو اور ثواب کی نیت کرنے والے ہو، آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو اور پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اور پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے نہ ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے کیا سوال کیا تھا؟ تم نے کیا پوچھا تھا؟ اس نے کہا یہ بتائیے اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قرض کے ماں سوا، بشرطے کہ تم صابر ہو، ثواب کی نیت کرنے والے ہو، آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو اور پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے نہ ہو۔ تو بے شک جبریل نے یہ مجھے ابھی بات بتائی ہے، قرض چھوڑ کر اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس کے علاوہ تمہارے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے نہ تو جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کی خواہش ہوئی، وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔
کتنی سخت حدیث ہے، آپ دیکھیے۔ امام مالک بن انس آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتال کروں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ بات بیان کی۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوگا، اور اللہ کو خوب علم ہے کہ کون اس کے راستے میں زخمی ہوا ہے، کیونکہ ایک حدیث گزری ہوئی نا کہ بعض لوگ اللہ کے راستے میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے لڑنے کے لیے جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس حافظ قرآن اور اس سخی کے ساتھ جون سے سب سے پہلے جہنم کا ایندھن اور جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی جن سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوگا تو اللہ کو خوب علم ہے کہ کون اس کے راستے میں زخمی ہوا ہے، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی فوت ہوا اور اس کے لیے اللہ کے پاس اجر ہو، جو شخص بھی فوت ہوا اور اس کے پاس اللہ کے پاس اس کے لیے اجر ہو، اس کے لیے اللہ کے پاس اجر ہو، وہ دنیا میں واپس جانے سے خوش نہیں ہوگا۔ جو بندہ مر جاتا ہے اور اس کے اللہ کے پاس اس شخص کا اجر ہو، اب وہ دنیا میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، بھلے اس کو دنیا و ما فیہا مل جائے۔ جو بندہ فوت ہوا اور اللہ کے پاس اس کا اجر موجود ہے، وہ دنیا میں نہیں جائے گا، بھلے اس کو ساری دنیا دے دی جائے۔ ساری دنیا، آج تو ساری دنیا میں سینکڑوں ملک، ہزاروں، لاکھوں شہر اور کروڑوں گاؤں ہوں گے کم و بیش، 2 فٹ کی جگہ کسی کو میسر نہیں ہے، 2 فٹ کی جگہ کے پر قتل و غارت ہو جاتی ہے، 2 وقت کی روٹی کمانا بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہوا اور اس کے لیے اللہ کے پاس اجر ہو، وہ دنیا میں واپس جانے پر کبھی خوش نہیں ہو۔ اگر اس سے کہا جائے تمہیں دنیا واپس دے دی جاتی ہے، جاؤ چلے جاؤ، وہ کہے گا نہیں، میں نہیں جانا، بھلے اس کو پوری کی پوری دنیا دے دی جائے، دنیا میں معافی، اور جو کچھ اس دنیا میں، یعنی جو سونا چاندی دولت جو کچھ دنیا سب، وہ کہے گا میں نے نہیں جانا۔ حضور فرماتے ہیں، ماں سوائے شہید کے، ماں سوائے شہید کے، شہید کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا مرتبہ اور مقام ہے، کیونکہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور پھر قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت، مرتبے اور مقام کو دیکھ چکا ہے۔ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، اس کے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی۔ تو اصل میں اس آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا یہ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور اے مسلمانوں، تم بقدر استطاعت ان سے مقابلے کے لیے ہتھیار تیار رکھو اور بندے ہوئے گھوڑے، اور ان سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو، ان کے اوپر ایسا پریشر ڈالو کہ دہشت اور خوف ان کافروں کے اوپر طاری ہو جائے، اور ان کے سوا تمہارے دوسرے دشمنوں کو، لا تعلمون، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے ان دشمنوں کو۔ تمہارے کچھ دشمن ایسے بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، جس کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا۔ کسی نے کہا کہ وہ بنو قریظہ ہیں، کسی نے کہا وہ اہل فارس ہیں، کسی نے کہا وہ منافق ہیں، کسی نے کہا وہ جنات ہیں۔ بھئی جب اللہ کہہ رہے
کہ تم جانتے ہی نہیں ہو، ان کو تو میں جانتا ہوں، تو پھر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ بھئی یہ وہ تو فلانی ہے، وہ تو فلانی ہے، وہ تو فلان. اللہ قرآن کی آیت آ گئی کہ بھئی نہیں کوئی جانتا ان کو صرف اللہ جانتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا اجر دیا جائے گا اور تم پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.